دا کھڑاک، جٹ دا کھڑاک، گجر ڈاکو، وحشی گجر وغیرہ وغیرہ کون سی فلمیں ہیں؟ ان کے اداکار اور ہدایت کار کون ہیں؟ کچھ بھی نہیں معلوم۔ ان میں سے کوئی بھی بات یاد رکھے جانے کے قابل نہیں ہے۔ وہ تلخ حقیقت ہے جس پر اب بھی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ 100 سال کا سفر طے کرنے کے بعد اب نئی صدی میں فلمیں اب ایک جدید اور بہت اثر انگیز میڈیم کا درجہ اختیار کر چکی ہیں۔ دنیا بھر کا سینما اب بہت آگے جا چکا ہے۔ سوچنے اور تخلیق کرنے کی آزادی، جس میں سرمایہ کی فراوانی بھی اہم کردار ادا کرتی ہے، اس چیز نے بعض تخلیق کاروں سے شاہکار بنوا ڈالے ہیں۔ وہ زندگی کے ہر مسئلے اور فرد کے خارج، باطن اور وجود سے جڑی ہوئی ہر کشمکش کو موضوع بنا رہے ہیں۔ ایسی فلمیں محض تفریح فراہم نہیں کرتی، بلکہ موضوعات اور آگہی کا سبب بھی بنتی ہیں۔ پاکستان میں فلموں کا سفر جاری رہتا تو ہم بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوتے ہیں، مگر چونکہ پلیٹ فارم ہی اجاڑ کر رکھ دیا گیا تو پھر وہ لہر ہی پیدا نہ ہو سکی جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ اب طریقے ان سالوں میں کچھ تخلیق کار سامنے آئے اور انہوں نے اچھے موضوعات پر فلمیں تخلیق بھی کی ہیں۔ ان کی فلموں سے یہ خیال بھی پیدا ہوا تھا کہ شاید اب فلم انڈسٹری دوبارہ ریوائیو کر جائے گی، مگر افسوس ان اکا دکا انفرادی کوششوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ ان میں بہت نمایاں مثال شعیب منصور کی خدا کے لیے، بول، بلال لاشاری کی مولا جٹ اور سعید رضوی کی سرکٹا انسان، شانی وغیرہ ہے۔ آج تفریح کے لیے مختلف چینلوں پر بننے والے ڈرامے موجود ہیں، مگر وہ فلموں کا نیم البدل نہیں ہے۔ کئی ڈرامہ تخلیق کاروں نے فلمیں بنانے کی کوشش بھی کی، مگر وہ فلم کے چست اسکرپٹ، ایڈیٹنگ، متحرک کیمرہ ورک اور تیزی سے بدلتی منظر نگاری کو سمجھے بغیر فلم بنانے لگے تھے، لہٰذا ان کی فلموں نے کوئی خاص اثر نہیں چھوڑا۔ دنیا بھر میں پہلے ہی فلم کا میڈیم بہت آگے جا چکا ہے۔ آج کی جدید سہولتوں سے مزین دنیا میں صرف صارف کی انگلی کی ٹپ پر عالمی فلمیں موجود ہیں۔ اسے دیکھنے کے لیے پہلے ہی ان گنت اور شاندار مواد اسے دستیاب ہے۔ فلموں کو بڑھاوا دینے میں اور بھی بہت سے عوامل ہوتے ہیں۔ ان کے کردار کو بنا کر کے ہم فلم کو ناظر تک نہیں پہنچا